صلی علی محمد المصطفى اللهم صلی علی محمد ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زدناهم هدى وقال الله تبارك وتعالى ربطنا على قلوبهم صدق الله مولانا العظيم۔ محترم المقام پیر طریقت حضرت صاحبزادہ پیر سید سعید الحسن شاہ صاحب دامت برکاتکم، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم عرس مبارک کی حضرت حافظ پیر سید محمد ارشاد شاہ صاحب حافظ جی سرکار مراروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس مبارک کی اس بابرکت تقریب میں جمع ہے۔ اہل اللہ کا ذکر عبادت ہے اور ان کے ذکر کی مجلس میں حاضر ہونا سعادت ہے۔ اب میں آج کی اس مجلس کی مناسبت سے اس موضوع پر کوئی تمہیدی اور تعارفی گفتگو شروع کرنے کی بجائے براہ راست دو چار ضروری نکات جنہیں بیان کرنا اور سمجھانا مقصود ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب کہف کے ذکر میں ارشاد فرمایا، دو خاص چیزیں بیان کی۔ ایک یہ بیان فرمایا کہ زدناہم ہدی، ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا تھا، اور اس سے قبل بیان کیا کہ ہم نے ان کا ایمان بڑھا دیا تھا۔ پھر فرمایا ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا تھا، اور پھر فرمایا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم نے ان کے دل کو خاص ثبات عطا کر دیا تھا۔ اور ربطنا اس کا مادہ ربط بھی ہے، اور اسی قبیل سے لفظ رابطہ بھی ہے۔ اس میں یہ اشارہ ہے کہ ہم نے ان کے دل کو ربط اور رابطے والا دل بنا دیا تھا۔ ہم نے ان کے دل پہ رابطہ وارد کر دیا تھا، اور ہم نے ان کے دل کو اپنے ساتھ ربط میں کر دیا تھا۔ یہ اصحاب کہف جو پہلے زمانوں کے اولیاء اللہ کی ایک جماعت تھی، اور ان کے دور میں جو بادشاہ تھا وہ کافر تھا اور ظالم تھا اور جابر تھا۔ اس کی وجہ سے ہجرت کر کے شہر اور گھر بار چھوڑ کر ایک غار میں کچھ عرصے کے لیے پناہ گزین ہوئے، چھپے، اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہونا چاہا۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 3 باتیں ان کے باب میں کہیں وہ قابل توجہ ہیں۔ ایمان، ہر شخص جب کلمہ پڑھتا ہے تو کلمہ گو مسلمان جب ہوتا ہے تو وہ صاحب ایمان بھی ہوتا ہے، مگر یاد رکھ لیں کہ ہر مسلمان مومن نہیں ہوتا۔ کلمہ پڑھ کے جو بھی کوئی داخل اسلام ہو جائے وہ اسلام میں تو داخل ہو گیا، مگر اس سے یہ لازم نہیں کہ ایمان اس میں بھی داخل ہو گیا۔ کلمہ پڑھ کے شخص اسلام میں تو داخل ہو جاتا ہے، مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ایمان بھی اس میں داخل ہو گیا ہے۔ اعراب، انہوں نے کہا، قرآن مجید میں ہے قالوا آمنا وقالت الاعراب، اعراب نے کہا آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ اللہ رب العزت نے انہیں منع فرمایا یہ کہنے سے۔ یہ نہ کہو کہ تم ایمان لے آئے، بلکہ فرمایا قولوا اسلمنا، ابھی تم یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، یہ نہ کہو کہ ہم مومن ہو گئے۔ وَلَمَّا لَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اس لیے کہ تم دائرہ اسلام میں تو داخل ہو گئے ہو، مگر ابھی ایمان تمہارے دلوں کے دائرے میں داخل نہیں ہوا۔ ایمان تمہارے دائرہ قلب میں، دل میں داخل نہیں ہوا، تم ضرور دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہو۔ تو ایک کیفیت ہوتی ہے جہاں اس انسان کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، مگر ابھی ایمان اس کے دل کے اندر داخل نہیں ہوتا، پھر ایمان اس کے دل کی زینت نہیں بنا ہوتا، اس کا قلب، اس کا باطن، اس کا سینہ، اس کا اندر کی دنیا ابھی ایمان کے نور سے منور نہیں ہوتی۔ وہ کفر کی تاریکیوں سے نکل ضرور آتا ہے، کفر کے اندھیرے سے تو نکل آیا ہے، مگر ابھی ایمان کا نور اس کے اندر داخل نہیں ہوا، وہ 2 حالتوں کے درمیان کھڑا ہوتا ہے۔ پھر ایک سٹیج آتی ہے کہ اللہ پاک اسے صاحب ایمان کرتا ہے، اور صاحب ایمان ہونے کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے دل کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے لبریز کرے۔ ایمان کے لیے لازم ہے کہ اس کا دل اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے ساتھ معمور ہو جائے۔ تو ایمان فقط اعمال سے نہیں آتا، ایمان محبت کے راستے سے آتا ہے۔ وہ جن اعراب نے کہا تھا ہم ایمان لے آئے، انہیں یہ خیال اس لیے ہوا تھا کہ وہ اسلام کے عمل کرتے تھے، حضور کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے، کلمہ گو تھے، جہاد میں شریک ہوتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، پنجگانہ نماز پڑھتے تھے، حلال و حرام کے احکام پر عمل کرنا شروع کر دیا تھا، تو احکام شریعت پر عمل شروع کر دیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود اللہ پاک نے فرمایا ابھی وہ مرحلہ کہ ایمان تمہارے دلوں کی زینت بن جائے، ایمان کا نور تمہارے قلب اور باطن کو روشن کر دے، وہ ابھی آگے ہے۔ اس کے لیے ارشاد فرمایا گیا صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں ارشاد فرمایا گیا کہ اس کے لیے شرط ہے کہ ایمان اسے نصیب ہوتا ہے جو ساری کائنات کی محبتوں سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہ کرے۔ جب ساری محبتیں ہیچ رہ جائیں، ساری محبتیں دم توڑ جائیں، اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہر شے سے بڑھ جائے، اور محبت رسول جب ہر شے سے بڑھتی ہے تو وہ محبت نہیں رہتی۔ حضور اسلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ
من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک میری ذات کے ساتھ اس کی محبت اپنے والدین کی محبت سے بھی بڑھ نہ جائے، اپنی اولاد کی محبت سے بھی بڑھ نہ جائے، اور اس کائنات میں ہر شخص اور ہر شے سے کی جانے والی محبت سے بھی بڑھ نہ جائے۔ جب تک ساری محبتوں سے میری محبت اس کے دل میں بڑھ نہ جائے، اس وقت تک اس کے دل میں ایمان نہیں۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں، ایک شخص کی دوسرے شخص کا دوست کی دوست کے ساتھ محبت ہے، یہ تو محبت ہوئی۔ بھائی کی بھائی کے ساتھ محبت ہے، یہ محبت ہوئی۔ اولاد کی والدین کے ساتھ محبت ہے، جب والدین کی محبت تک پہنچے تو دوستوں کی محبت پیچھے رہ جاتی، ایکسیپشن الگ بات ہے۔ دوستوں کی محبت اور دنیا کے ہر شخص کی، ہر انسان کی محبت پیچھے رہ گئی، والدین سے ایک فرما بردار اولاد، نیک بخت اولاد جو محبت والدین سے کرتی ہے وہ دنیا کے ہر شخص کی محبت سے بڑھ کر کرتی ہے۔ تو والدین کی محبت نے ساری محبتوں کو پیچھے چھوڑ دیا، والد ہی، اور پھر فرمایا وَوَلَدِ ہی۔ اور پھر ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ جب انسان شادی شدہ ہو جائے اور گود ہری ہو جائے اور اس کی اولاد ہو جائے، بچے بیٹے بیٹیاں جب سامنے آ جائیں تو ان کی محبت میں اتنا گرفتار ہوتا ہے، وارفتہ ہوتا ہے، گمگشتہ ہوتا ہے، اتنا آگے چلا جاتا ہے کہ پھر ایک سٹیج آتی ہے کہ ماں باپ کی محبت بھی پیچھے رہ جاتی، پھر وہ اولاد سے ماں باپ سے بھی بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ تو ماں باپ کی محبت، ماں کی مامتا کی محبت اولاد کے لیے محبتوں کی کائنات میں نقطہ کمال ہے، نقطہ معراج ہے، جو والدین کی محبت سے بھی آگے ہے، اعزاء اقارب کی محبت سے بھی آگے ہے، گھر بار کی محبت سے بھی آگے ہے، تجارت و کاروبار کی محبت سے بھی آگے ہے، دنیا کی سب دوستیوں اور رشتوں کی محبت سے بھی آگے ہے، ساری محبتیں نیچے ہیں۔ اولاد کی محبت اتنی اونچی ہے، ماں سے پوچھو وہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر اولاد سے محبت کرتی، وہاں اپنی زندگی سے محبت بھی پیچھے رہ جاتی، اولاد کی محبت جان سے محبت سے بھی بڑھ جاتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہاں تک تو تھی ساری محبتیں، دوستوں سے ہوئی تو محبت تھی، والدین سے ہوئی محبت تھی، اولاد اپنی جان سے ہوئی محبت تھی، اولاد سے ہوئی محبت تھی، اولاد کی محبت میں وارفتہ ہو گیا، سب کچھ کھو گیا، محبت تھی۔ تو آقا علیہ السلام نے اولاد جتنی محبت اب حضور سے کرنے کا نام تو ایمان نہیں رکھا۔ حضور علیہ السلام نے یہ تو نہیں فرمایا کہ مجھ سے اتنی محبت کرے جتنی والدین یا اولاد سے محبت کرتا ہے، نہیں، آقا نے فرمایا احب الیکم۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن تب ہوگا کہ میری محبت ماں کی مامتا سے بھی بڑھ جائے اور باپ کی محبت پدری سے بھی بڑھ جائے، جو محبت ماں باپ اولاد سے کرتے ہیں اس سے بھی بڑھ جائے۔ اب یہاں آپ کو جو نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اولاد کی محبت تک تو محبت رہی، اب آپ کہیے کہ کسی سے ایسی محبت ہو جائے کہ اولاد کی محبت بھی دم توڑ دے، پیچھے رہ جائے، اسے بھی محبت ہی کہیں گے؟ اس کو عشق کہتے ہیں۔ لوگوں سے تھی تو محبت تھی، والدین تک پہنچی محبت تھی، اولاد تک پہنچی محبت تھی، مگر کوئی محبت اتنی شدید ہو جائے کہ اولاد کی محبت بھی اس کے سامنے، اولاد کی محبت کے چراغ بھی بجھ جائیں، اولاد کی محبت بھی مقابلہ نہ کر سکے، اولاد کی محبت بھی ترجیح نہ رہے، اس سے بھی آگے بڑھ جائے، تو بھلا اس کو بھی محبت ہی کہیں گے خالی؟ نہیں، اسی کو عشق کہتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے محبت کرنے والا ایمان میں کامل نہیں ہے، ایمان میں کامل وہ ہے جس کی محبت درجہ عشق تک جا پہنچے۔ یحب الیہ من ولدہ و والدہ والناس اجمعین کا مفاد یہ ہے۔ اب بتانا مقصود یہ تھا کہ
اعمال کیے تو اسلام آ گیا، اور حضور سے عشق کیا تو ایمان آ گیا۔ ہم سمجھ گئے؟ نیک عمل کیے تو اسلام مل گیا، اور آقا علیہ السلام سے عشق کیا تو ایمان مل گیا۔ یہاں تک پہنچے۔ اب اصحاب کہف کی بات جو میں نے کی تو اللہ پاک نے فرمایا پھر یہ وہ تھے کہ ان کے ایمان کو ہم نے مزید بڑھا دیا۔ ان کا ایمان اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ عشق سے شروع ہوتا ہے۔ جو جس دور میں تھے تو ان کے ایمان کے لیے جو جو چیز بھی مقرر تھی اس عشق سے شروع ہوتا ہے۔ ان کے لیے فرمایا ہم نے ان کا ایمان بڑھا دیا، پھر ہم نے ان کی ہدایت بڑھا دی، اور نہ صرف ہدایت بڑھا دی بلکہ فرمایا کہ ان کے دلوں کو اپنی بارگاہ سے مربوط کر دیا۔ تو یہ اللہ والے ان کے دل مالا اعلیٰ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، ربطنا علی قلوبہم کی زنجیر کے ساتھ اس تسلسل میں آ جاتے ہیں۔ تو جن کے دل اللہ کے رابطے میں آ جائیں پھر وہ کسی اور کو خاطر میں نہیں لاتے، اور لائیں بھی کیوں؟ انہیں خوف بھی کیوں ہو، غم بھی کیوں ہو، لالچ بھی کیوں ہو، حرص بھی کیوں ہو، ان کے دل کسی شے کی طرف راغب نہیں ہوتے، اس لیے کہ جب دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اگر آشنائی کی لذت مل جائے تو بندہ دنیا سے بیگانہ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ تو آشنائی کی لذت تھی صرف، اور یہ اگر اس کی بارگاہ سے ربط قائم ہو جائے، اس کا یہ جلوہ حسن سے ربط قائم ہو جائے، مالا اعلیٰ سے ربط جڑ جائے، اس کی حضور سے ربط جڑ جائے، تو پھر کچھ چیز نگاہ میں نہیں جچتی۔ یہ لوگ پھر اس میں مست و بے خود ہوتے ہیں۔ یہ جوان اصحاب کہف اللہ کے ساتھ ربط پختہ کر کے اس کے عشق میں، تعلق میں، ربط میں مست و بے خود ہو گئے تھے۔ اس کے عاشق تھے، اس کے ولی تھے، چل پڑے۔ ابھی راستے میں تھے، غار تک نہیں پہنچے کہ ایک کتا ان کے ساتھ ہو لیا۔ اب جب کتا پیچھے چل پڑا انہوں نے دیکھا کہ یہ تو کتا ہمارے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ اب میں کوئی قصہ کہانی نہیں سنا رہا ہوں، صرف قرآن مجید ہے، صرف قرآن مجید۔ تو انہوں نے سوچا کہ یہ کتا ہے، بھونکے گا اور ہمارے دشمن کو ہماری خبر ہو جائے گی۔ ہم جس غار میں چھپے ہیں اس کے بھونکنے سے انہیں پتہ چل جائے گا، وہ سراغ لگا لے گا۔ سو انہوں نے پتھر اٹھائے، اس کو مارنا شروع کیا تاکہ یہ دوڑ جائے۔ وہ مارتے رہے، کتا ثابت قدم رہا، وہ بھگاتے رہے، کتا نہیں بھاگا۔ اب اس بیان کو امام ابن جریر طبری کو پڑھ لیں، امام قرطبی کو پڑھ لیں، آپ امام فخر الدین رازی کو پڑھ لیں، علامہ آلوسی کو پڑھ لیں، علامہ حقی کو پڑھ لیں روح البیان کو، آپ خازن کو پڑھ لیں، آپ بغوی کو پڑھ لیں، 100 تفاسیر اٹھا لیں، اس کو بیان کرتی ہیں۔ مگر میں اس وقت جو ریفرنس دے رہا ہوں وہ امام قرطبی سے، جو مفسر آج سے 1100 سال پہلے کے مفسر ہیں۔ نہ وہ لاہور کے رہنے والے تھے، نہ وہ بریلی شریف کے رہنے والے تھے، آج سے 1100 سال پہلے کے مفسر امام تفسیر امام قرطبی، وہ بیان کرتے ہیں احادیث نبوی کی روشنی میں، جب اصحاب کہف نے بار بار پتھر مارے، بھگانے کی کوشش کی، تو کتے نے عرض کیا میرے اللہ مجھے زبان دے دے، میں ان سے بات کر لوں۔ اور امام قرطبی روایت کرتے ہیں کہ کتا اپنی 2 ٹانگوں پر کھڑا ہو گیا اور اگلی جو 2 ٹانگیں ہیں انہیں ہاتھ بنا کے اس طرح اٹھا لیے۔
اور اس نے پوچھا ان سے اللہ والو مجھے کیوں بھگاتے ہو؟ اس نے سوال کیا. انہوں نے جواب دیا اس لیے کہ تو کتا ہے، تو بھونکے گا، ہمارے دشمن کو ہمارا پتہ چل جائے گا. اب اس نے جواب میں عرض کیا، اس نے کہا میں کتا ضرور ہوں مگر بھونکنے والا نہیں ہوں. کیا کہا میں نے؟ عرض کیا میں کتا ضرور ہوں مگر بھونکنے والا نہیں ہوں. سب کتے بھونکنے والے نہیں ہوتے. اب امام قرطبی نے جو الفاظ نقل کیے وہ لکھتے ہیں، اس نے کہا واللہ انی احب الاولیاء والصالحین. اس کتے نے کہا خدا کی قسم انی احب الاولیاء والصالحین، خدا کی قسم میں اولیاء اللہ کو اور صالحین سے محبت کرنے والا ہوں. میں اولیاء اور صالحین سے محبت کرنے والا کتا ہوں. تو کتوں میں بھی ہیں جنہیں اللہ اس محبت کی توفیق دیتا ہے، مگر وہ توفیق تب ہوتی ہے جب پہچان ہوتی ہے. مگر اس میں ثابت قدمی تھی. جب انہوں نے یہ سنا کہ وہ قسم کھا کے کہتا ہے اور اللہ نے اس کو زبان دی ہے کہ میں اولیاء اور صالحین سے محبت کرتا ہوں، تو انہوں نے پھر بھگانے کا ارادہ ترک کر دیا، چل پڑے اور کتا پیچھے پیچھے ہو گیا. اب اس کو جو یہ موقع مل گیا ان کی خدمت میں رہنے کا، وہ ثابت قدمی سے ملا. کیا ملا؟ وہ پتھر مارتے تھے اور وہ بددل ہو کے بھاگا نہیں، پتھر کھا کے بھی ثابت قدم رہا. تو جس میں اتنا ثبات اور ثابت قدمی استقامت ہوتی ہے، وہ استقامت پہ رہے تو کچھ نہ کچھ بالآخر لے گزرتا ہے. استقامت سے ملتا ہے. استقامت میں صبر چاہیے، شکر چاہیے، حوصلہ چاہیے، عزم چاہیے. ہم اپنی زندگی میں صبر اور استقامت نام کی چیز اپنے اندر نہیں رکھتے، اور اگر کوئی بھگا دے، ایک بات کر دے تو پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم یہ کہیں گے کہ ہمیں کتا سمجھا ہے، دھتکار کے بھگا رہے ہو، اور یہ نہیں پتا کہ کتا تو استقامت کے ساتھ دھتکارے جانے کے باوجود دامن نہیں چھوڑ رہا، استقامت پہ رہتے. کتا چل پڑا پیچھے، آپ غار میں چلے گئے، کتا غار کے دروازے پر بیٹھ گئے. قرآن مجید میں ہے کہ 309 سال تک، کتنا؟ 309 سال تک اصحاب کہف اس غار میں رہے. کہف غار کو کہتے ہیں، غار میں رہے. اللہ پاک نے ان پر صوت سرمدی طاری کی اور 3 صدیاں وہ زندہ رہے. 3 صدیوں کے بعد جب اٹھے تو ایک دوسرے کو دیکھا تو پوچھا کم لبثتم؟ قالوا لبثنا یوما او بعد یوم. پوچھا تم کہ ہم کتنی دیر یہاں ٹھہرے ہوں گے؟ انہوں نے کہا لگتا ہے ایک دن یا اس دن کا تھوڑا سا حصہ رکے. ایک آدمی تو نہیں تھا، آدمی تو آگے بیان آئے گا، زیادہ تھے. جب پوچھا کم لبثتم تو ہر ایک نے ایک دوسرے سے پوچھا، اور جب جواب دیا لبثنا یوما او بعد یوم، ہم شاید ایک دن یا چند گھنٹے، دن کا کچھ حصہ ٹھہرے ہیں، تو ایک دوسرے کو دیکھ کر کہہ رہے تھے. اس وقت انہوں نے ایک دوسروں کے کپڑے بھی دیکھے ہوں گے. یہی دیکھنا ہوتا ہے نا، چہرہ اور لباس کے ساتھ جسم بھی دیکھا ہوگا، بال بھی دیکھے ہوں گے، بڑھاپا، جوانی، عمر کا فرق آیا نہیں آیا، سب کچھ دیکھا ہوگا. لباس میں، شکل میں، چہرے میں، بدن میں، تازگی میں، کسی شے میں رتی برابر فرق نہیں پایا تو تب کہنے لگے کہ شاید چند گھنٹے لیٹے ہیں. اگر وہ 3 صدیاں ان پہ بیت گئی ہوتی تو بال سفید ہو گئے ہوتے، چہروں پر جھریاں آ جاتی، لیٹے رہنے سے 300 سال تک کپڑوں پر ہی بال آ جاتے، میلے ہو جاتے،
اور اگر کپڑے میلے دیکھتے، چہرے پر بل دیکھتے، بڑھاپے کے آثار دیکھتے، تو وہ جو کچھ بھی اندازہ کرتے کم سے کم یہ نہ کہتے کہ ایک دن یا چند گھنٹے ٹھہرے ہیں، یہ نہ کہتے، ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ ٹھہرے ہیں۔ اس کا مطلب بڑا واضح ہے قرآن مجید میں کہ 300 سال کا زمانہ دنیا پہ بیت گیا، اور وہ دنیا پہ بیتی ہوئی 3 صدیاں ان کے لیے چند گھنٹے بھی نہ بنی، چند منٹ بنے۔ وہ جس طرح لباس کے ساتھ آئے تھے، لباس بھی نہ بگڑا، بدن بھی نہ بگڑا، چہرہ بھی نہ بگڑا، بڑھاپا بھی نہ آیا، تازگی بھی متاثر نہ ہوئی۔ دوستو اسی طرح میں ایک مثال دے کے کہا کرتا ہوں کہ یہ جو کہف ہے، غار، یہ قبر کی مانند ہے۔ اگر پہلی امتوں کے ولی 300 سال غار میں لیٹ کر اس طرح تر و تازہ رہتے ہیں کہ جیسے چند گھنٹے پہلے آ کے سوئے ہیں، تو امت مصطفیٰ کے ولی 3 صدیاں کیا 3000 سال بھی رہیں تو تر و تازہ کیوں نہیں رہیں گے؟ یہ قرآن سے آپ دیکھیے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اولیاء کرام کی نسبت جب آپ سوچتے ہیں کہ اللہ پاک انہیں قبروں میں زندہ رکھتا ہے، ایک ہے روحانی طور پہ زندہ رہنا اور ایک ہے جسم کا بھی سلامت رہنا۔ اب اس پر پوچھا جاتا ہے یا ذہن میں سوال آتا ہے کہ جسم بھی سلامت رہ سکتے ہیں، اس پر دلیل کیا ہے؟ میں نے قرآن کی نص سے دلیل دے دی۔ جس طرح اصحاب کہف کے جسم 3 صدیوں کے باوجود کہف جیسی قبر میں لیٹ کر سلامت رہے، اس طرح حضور کی امت کے ولی صدیوں قبر میں رہ کر بھی سلامت رہتے ہیں۔ اس کی وجہ ربطنا علی قلوبہم، وہ زندہ از خود اور سلامت از خود نہیں رہے تھے، انہیں سلامت اس اللہ کے ساتھ ربط میں رکھا تھا کہ جسم تو فرش پہ لیٹے تھے مگر ربط نے انہیں تعلق عرش پہ جوڑ دیا تھا، وہ مالا اعلیٰ سے جڑے ہوئے تھے، اللہ کی انوار و تجلیات کا ہر لمحہ نزول ہوتا تھا، اس کے تعلق اور ربط نے انہیں اللہ پاک کی حفاظت کے دائرے میں کر رکھا تھا، اس کے لطف و کرم کی خوراک ملتی تھی، انوار و تجلیات کی غذا ملتی تھی، اس کی عنایات ملتی تھی، اس کی نوازشات ملتی تھی، اس کی تجلیات کا ورود ہوتا تھا۔ جس طرح سورج دور رہ کر اپنی شعاعوں اور روشنی سے زمین پر اگنے والے پودے کو تر و تازہ رکھتا ہے، وہ سورج پودے کے اندر نہیں ہوتا، اپنے مکان پر ہوتا ہے، مگر اپنی دھوپ کے اثر سے پودا سلامت رکھتا ہے۔ یہ زمین کے ساتھ اس دنیا کے نظام شمسی کا سورج ہے۔ تو جو لوگ روحانی طور پہ، قلبی طور پر اللہ کی بارگاہ سے مرتبط ہو جاتے ہیں، متعلق ہو جاتے ہیں، مربوط ہو جاتے ہیں، اللہ اپنے انوار و تجلیات کے پرتو میں انہیں اس طرح رکھ لیتا ہے کہ وہ صدیاں گزر جائیں جہاں لیٹیں، ان کے جسم و روح سب کچھ تر و تازہ اور سلامت رہتی ہے۔ کہ 3 صدیاں لیٹ کر بھی کہف جو غار کی مانند، جو قبر کی مانند ہے، اس میں سلامت رہے۔ اور پھر ان کو تو اللہ نے سلامت رکھا، انہیں تو اللہ نے سلامت رکھا۔ ربطنا علی قلوبہم، ربط ان کے دلوں کا اللہ کے ساتھ تھا، کتے کا نہیں تھا، اللہ کے ساتھ، مالا اعلیٰ کے ساتھ ربط ان کے دلوں پر نازل ہوا تھا۔ ثبات الوہیت، حضور الوہیت سے ان کے دلوں پر وارد ہوا تھا۔ اللہ پاک کی طرف سے حفاظت ان کے قلب و باطن اور ان کے جسم کو نصیب ہوئی تھی۔ کتے کے ساتھ کوئی ربط کا تعلق نہ تھا۔ 3 صدیاں یہ سلامت رہے اور 3 ہی صدیاں باہر بھوکا پیاسا بیٹھا ہوا کتا سلامت رہا۔ اب کتے کو کوئی وہاں کے چھیچڑے ڈال جاتا ہے؟ بولیے، کوئی خوراک دے جاتا ہوگا؟ نہیں، وہ بھی بھوکا ہے، پیاسا ہے، جیسے یہ، وہ بھی لیٹا ہے، بیٹھا ہوا ہے۔ ان کو تو رب نے زندہ رکھا، سلامت رکھا۔ کتے کو کس نے سلامت رکھا؟ رکھنے والا تو رب ہے۔ میں سبب پوچھ رہا ہوں، ان کا سبب تو حضور الوہیت کے ساتھ روحانی ربط بنا، وہ اللہ کے ساتھ ربط رکھتے تھے، 3 صدیاں بیتنے کے باوجود سلامت رہے۔ کتے کا ربط کن کے ساتھ تھا؟ کتے کا ربط ان ولیوں کے ساتھ تھا جو غار میں لیٹے تھے۔
ولیوں کا ربط اللہ کے ساتھ تھا، کتے کا ربط ان ولیوں کے ساتھ تھا جو غار میں لیٹے تھے۔ اور ربط کیا تھا؟ دو چیزیں تھیں، ایک استقامت، ایک خدمت، ایک محبت، خدمت، استقامت، یہ ربط تھا۔ اس نے کہا میں محبت کرتا ہوں ولیوں سے، پتھر کھا کے نہیں بھاگا، اس نے کہا میں استقامت رکھتا ہوں، اور دروازے پر بیٹھا رہا تاکہ کوئی دشمن آ کے تکلیف نہ پہنچائے، خدمت کرتا رہا۔ یہ کل 3 عبادتیں تھیں اس کتے کی، یہ 3 عمل تھے اس کے، ولیوں سے محبت تھی، ولیوں کی خدمت تھی، اور اس خدمت پر استقامت تھی۔ اس کے سلے میں 300 سال جہاں اولیاء زندہ و سلامت رہے، وہاں ان کا کتا بھی ان کی خدمت میں رہنے والا زندہ و سلامت رہا۔ توجہ ملی۔ اب قرآن مجید میں ہے، اب قرآن مجید نے تو انہیں زندہ رکھنے کا اللہ پاک نے ایک اہتمام کیا، ان کے جسموں کو سلامت رکھنے کا۔ وہ اہتمام ظاہراً کتے کے لیے نہیں تھا۔ قرآن مجید کہتا ہے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ۔ میرے حبیب آپ دیکھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ غار کے وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، کھلے دہنے میں غار میں لیٹے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے سورج، غار دونوں سمتوں سے کھلی ہے، سورج طلوع ہو کے جب چڑھتا ہے تو تب بھی دھوپ غار میں آتی تھی، جب سورج غروب کے لیے جھکتا ہے ڈوبتا ہے تو تب بھی دھوپ، سورج کی دھوپ غار میں آتی تھی۔ تو طلوع کے بعد بھی دھوپ غار میں جاتی تھی، اور غروب سے پہلے بھی دھوپ غار میں آتی تھی۔ فجوۃ منہ، دونوں طرف سے غار کے دانے کھلے تھے، ایک کھلے میدان کی طرح بڑی وسیع غار تھی، دونوں طرف کے دانے بھی کھلے تھے، اور سورج کے چڑھتے ڈوبتے دونوں اوقات میں دھوپ آتی تھی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سورج، یہ غار میرے ولیوں کا مسکن بن گئی ہے 300 سال کے لیے، وہ آرام فرمائیں۔ اے سورج، جب تک یہ اٹھ نہ جائیں 300 سال تک تو غروب، طلوع سے لے کے غروب تک اپنے راستے بدل لے، اپنے راستے بدل لے۔ فرمایا وَتَرَى الشَّمْسَ، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے کہ سورج اذا طالت تزاور عن کافہم ذات الیمین، جب سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ طلوع ہوتے ہوئے اپنے راستے کو چھوڑ کر غار سے دائیں جانب مڑ جاتا ہے۔ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، جب غروب ہوتا ہے تو راستہ چھوڑ کر بائیں جانب جھک جاتا ہے۔ اور کیوں جھک جاتا ہے؟ اس کے جواب میں فرمایا ہم فی فجوۃ منہ، کیونکہ کھلے غار میں پڑے ہیں۔ اگر سورج راستہ نہ بدلے تو آدھے سے زیادہ دن دھوپ میرے ولیوں پہ پڑے ہیں، انہیں تکلیف ہوگی۔ میں نہیں چاہتا، وہ غار میں پڑے ہیں سورج، تیرا راستہ بدل دینا میرے لیے آسان ہے، گوارا ہے، مگر ولیوں کے جسموں کو دھوپ تکلیف پہنچائے یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ تو سورج 300 سال تک سورج نے اپنا راستہ بدل لیا۔ معلوم ہونا چاہیے آپ کو کہ سورج کا راستہ کیا ہے۔ سورج کے جو راستے ہیں یہ تقدیر ہے۔ سورج کے راستے بولیے تقدیر ہے۔ قرآن سے ہی واضح کرتا ہوں، سورہ یاسین کی تلاوت آپ کرتے ہیں، فرمایا اللہ پاک نے وَالشَّمْسُ تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ سورج کے راستے مقرر ہیں، یہ مقرر کیے ہوئے راستوں پر چلتا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ غالب حکمت والے رب کی تقدیر ہے۔ سورج کے راستے غالب حکمت والے رب کی تقدیر ہے، تقدیر ہے۔ اللہ تقدیر کا مطلب ہوتا ہے اس کی مقرر کردہ، تو یہ تقدیر ہے۔ تو اللہ نے خود فرمایا کہ سورج کا راستہ میری تقدیر ہے، سورہ یاسین میں، اور سورہ کہف میں فرمایا
300 سال تک میں نے ولیوں کے لیے اپنی تقدیر بدل دی۔ بعض اوقات لوگوں کو تو یہ تعجب ہوتا ہے کہ اس ایک واقعے میں تقدیر کیسے بدل گئی، فلاں وقت تقدیر کیسے بدل گئی۔ بھلے لوگوں، آپ 1 منٹ کی تقدیر بدلنے پہ تعجب کرتے ہیں، وہ 300 سال تک تقدیر بدل کے بیٹھا ہے۔ 3 صدیاں تقدیر بدلی نہیں۔ تقدیر کی فکر ہو تو آپ کو ہو، ہمیں ہو، جو تقدیر کے پابند ہیں۔ وہ جو تقدیر بنانے مٹانے والا ہے اسے کیا فکر ہے؟ وہ جو تقدیر کا مالک ہے اسے کیا فکر ہے؟ وہ بنائی بھی اسی نے ہے، مٹا بھی وہ دیتا ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، وہ جو چاہے لکھ دیتا ہے، جو چاہے لکھی ہوئی مٹا دیتا ہے۔ وہ تقدیر کی کتاب کا مالک خود ہے۔ تقدیر تو ہمارے لیے تقدیر ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ وہ جس کے لیے چاہے لکھ دے، جس کے لیے چاہے مٹا دے، جس کے لیے چاہے بدل دے، جس کے لیے چاہے سنوار دے۔ تو اس نے 300 سال تک اصحاب کہف اپنے ولیوں کے لیے تقدیر بدلے رکھی۔ وہ جو سورج کے راستوں کی مقرر تقدیر تھی، جس پر نظام شمسی، نظام کائنات قائم ہے، 300 سال تک ایک غار میں لیٹے ہوئے ولیوں کے لیے نظام شمسی بدل دیا۔ یہ اہتمام اصحاب کہف کے لیے تھا، اس لیے تھا کہ وہ دھوپ سے انہیں تکلیف نہ ہو، اس لیے تھا کہ دھوپ سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس لیے جسم بچ گئے کہ اللہ نے انہیں دھوپ سے بچا لیا، یہ نہیں۔ ان کے جسم تو اس لیے بچ گئے کہ دھوپ نہ رہی، تو وہ جو 300 سال کتا بیٹھا ہی دھوپ پر رہا، وہ کیسے بچ گئے؟ وہ جو 300 سال وہ غریب کتا بیٹھا ہی دھوپ پر رہا، اس کے لیے تو سورج کا نہ راستہ بدلا، نہ ادھر جھکا نہ ادھر جھکا، وہ تو بیٹھا ہی کھلے میدان میں ہے۔ وہ سورج دائیں جھکے یا بائیں جھکے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ تو بیٹھا ہی دھوپ میں ہے۔ تو پتہ چلا کہ دھوپ کا نہ پڑنا یہ ولیوں کے جسم کو سلامت رکھنے کا باعث نہیں، سلامت تو وہ رکھنے والا ہے۔ تو پھر پوچھیں گے کہ پھر اگر اس وجہ سے جسم سلامت نہیں رکھنے تھے تو پھر سورج کا راستہ بدلا کیوں؟ نہیں، وہ صرف تکریم کے لیے بدلا، پتہ چلے کہ دھوپ بگاڑ تو کچھ نہیں سکتی میرے ولیوں کا، مگر پڑھنے سے جسم کو تپش کی تکلیف بھی نہ ہو، تکلیف بھی نہ ہو۔ صرف تکلیف سے بچانے اور ان کی تکریم کو ہم تک پہنچانے کے لیے عمل کیا۔ اس دھوپ نے تو کتے کا کچھ نہیں بگاڑا، ان کا کیا بگاڑنا تھا؟ وہ ولیوں کا کتا تھا، 300 سال دھوپ پر بیٹھا رہا، زندہ و سلامت رہا۔ یہ صرف اظہار تکریم کے لیے، ان کی اظہار عظمت کے لیے، اظہار عظمت کے لیے، تاکہ دنیا کو پتہ چلے اور آنے والی امت محمدی قرآن میں پڑھ کے ہمیشہ واہ واہ کرے کہ واہ مولا، تیری اتنی محبت اپنے ولیوں سے کہ تو نے تقدیر بدل دی۔ 300 سال تک یہ اظہار عظمت کے لیے تھا۔ اور پھر آگے اب ربطنا علی قلوبہم، ان کے اوپر جو ربط تھا، جو نازل ہوتا، وارد رہتا، طاری رہتا تھا، اس کی کیفیت یہ تھی کہ مفسرین بیان کرتے ہیں اور قرآن مجید وَنُقَلِّبُهُمْ ذات الیمین، ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ بدلتے تھے۔ اصحاب کہف کو اللہ پاک دائیں اور بائیں پہلو کروٹ بدلتا تھا۔ مفسرین بیان کرتے ہیں ہر 6 ماہ بعد، بعض نے روایات میں کہا 3 ماہ بعد، 3 یا 6 ماہ بعد اللہ تعالیٰ ان کو ایک بار دائیں کروٹ بدلتا تھا، اور پھر اگلی بار 3-6 ماہ بعد بائیں کروٹ پہلو بدل دیتا تھا، تاکہ جسموں کو جسم نہ لگ جائیں، انہیں تکلیف نہ ہو جائے۔ تو ہر 6 ماہ یا 3 ماہ بعد اصحاب کہف کے پہلو بدلتے تھے۔ اور مفسرین بالاجماع بیان کرتے ہیں کہ اندر اللہ کے اس ربط، اس فیض سے اصحاب کہف یعنی ولیوں کی کروٹیں بدلتی تھی، عین اس وقت جب ان کے پہلو بدلتے، باہر خود بخود کتے کا پہلو بھی اسی سمت بدل جاتا تھا، کتے کا پہلو بھی اسی سمت بدل جاتا تھا۔ تو جو فیض اندر ملتا تھا اس کا حصہ کتے کو ملتا تھا۔
اب یہ فیض کے منتقل ہونے پر قرآن کی نص آ گئی کہ جو فیض ولیوں کو ملتا ہے ان کی خدمت میں ثابت قدم مخلص وفادار بن کے کتا بھی بیٹھ جائے تو اسے بھی فیض کا حصہ ملتا ہے۔ انسان تو پھر انسان ہے، انسان تو پھر انسان ہے۔ قرآن گواہ ہے، قرآن گواہ ہے کہ وہ فیض کتے کو، وہ تاثیر کتے کو منتقل ہوتی، اس کے کروٹ بدلتی تھی۔ یہ تو قرآن ہے۔ یہاں ایک واقعہ کوٹ کر دوں کرامات میں سے۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ایک بزرگ ہو گزرے ہیں۔ جتنے اکابر علماء دیوبند ہوئے ہیں وہ سارے ان کے مرید تھے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا محمد قاسم نانوتوی، کل علماء جو اکابر دیوبند ہیں وہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور خلق مرید تھے، اور یہ عرب و عجم کے شیخ تھے۔ پورا ہند بڑے بڑے علماء ہر سمت کے ان کے مرید تھے۔ وہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں اپنی کتاب میں شمائم امدادیہ میں، اور پھر امداد المشتاق میں وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد شریف میں اولیاء اللہ کے سردار تھے، جہاں ان کی مجلس لگتی اور اولیاء اللہ ان کے حلقے میں بیٹھتے، حضرت جنید بغدادی کا حلقہ جہاں قائم ہوتا، وہ فرماتے ہیں کہ ایک کتا تھا بغداد کا، اس کو حضرت جنید بغدادی سے عشق ہو گیا تھا۔ جہاں جنید بغدادی بیٹھتے اسی حلقے کو پیچھے چلتا چلتا وہ کتا بھی فاصلے پر پاؤں پہ سار کے ان کو تکتا تکتا بیٹھ جاتا تھا، بیٹھ کر تکتا رہتا۔ جہاں مجلس ہوتی کتا بھی وہاں جا کے بیٹھ جاتا، اور وہ انہیں تکتا ہی رہتا تھا۔ جہاں میں حلقہ ہوتا کتا بیٹھ جاتا تھا فاصلے پر، حضرت جنید بغدادی کو تکتا رہتا۔ حاجی امداد اللہ صاحب نے بیان کیا، اور ویسے حضرت امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی الانوار القدسیہ میں اسی طرح کا واقعہ اور اولیاء کے لیے بھی بیان کیا۔ یہ محدثین نے بھی ایسی چیزیں بیان کی، ائمہ حدیث نے اور اولیاء و صوفیاء نے۔ تو کتا تکتا رہتا۔ ایک دن حضرت جنید بغدادی خوش ہوئے اس کتے کی وفا دیکھ کر، استقامت دیکھ کر، محبت دیکھ کر، اور ہر وقت اس کی ادا دیکھ کر خوش ہوئے، تو موج میں تھے تو اس کتے پر توجہ کر دی، توجہ کر دی۔ کتے پر جو توجہ کی تو وہ بھی فیض کا حصہ پا گیا۔ اب وہ فیض کیا پایا؟ فرماتے ہیں اس دن کے بعد اب جہاں وہ کتا جا کر بیٹھتا تھا، 40 بغداد کے کتے اس کے ارد گرد ٹانگیں جوڑ کے بیٹھ جاتے تھے ادب کے ساتھ۔ شہر بغداد کے کتے جہاں وہ کتا بیٹھتا اس کے ارد گرد حلقہ بنا کے کتے بیٹھ جاتے، اور کتے اس کتے کو تکتے رہتے، کتے کو تکتے رہتے۔ تو گویا بغداد کے کتوں کو پہچان ہو گئی تھی، اور اس کو فیض ملا کہ اسے اللہ کے ولیوں کی پہچان ہو گئی تھی۔ تو اگر پہچان کتے کو ہو جائے، وفادار ہو جائے، وہ بھی محروم نہیں رہتا۔ اور ایک طرف ہم انسان ہیں، میاں محمد صاحب نے کہا ہے نا، کبھی کتے بازی لے جاتے ہیں، کتے بازی لے جائے، وہ کتا بازی لے گیا۔ یہ بات میں نے بعد میں اس لیے بتائی کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ تو ولیوں کی بیان کی ہوئی ایک حکایت ہے، ہم نہیں مانتے۔ کوئی ضروری نہیں آپ کا جی چاہے مانے نہ مانے، اب تو قرآن کی بیان کر چکا ہوں، اس کا انکار کیا کریں گے؟ تو 300 سال تک کتا ان سے فیض کا اکتساب کرتا تھا۔ پھر نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اس کتے کو جو فیض ملا اس استقامت اور وفاداری کے نتیجے میں، تو قرآن مجید میں آگے اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کی تعداد بیان کی کہ اصحاب کہف کتنے تھے، یہ بیان کی، اور پھر اس کے کرم کا، یہ تو کتا ولیوں کا وفادار بنا، خادم بنا، محب بنا،
تو اتنا فیض پا گیا اس نصیب کے قرآن ہے اور کتا اس قرآن کا مضمون بن گیا ہے. کوئی آپ کی میری لکھی ہوئی کتاب کا مضمون نہیں، اللہ کے کلام کا مضمون ہے. کیا لگے اللہ کی وحی اور کیا لگے کتا. اس کتے پر وحی اللہ کی نازل ہو رہی ہے، کتے کے مضمون پر، کتے کے واقعے پر، کتے کے حال پر. آپ کہیں گے کیسے؟ حتیٰ کہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے اس کتے کے بیٹھنے کی جو ادا تھی، جو ولیوں کے دروازے پر جس ڈھنگ سے بیٹھا تھا. آپ نے بھی کسی کے گھر اگر کتا ہو، کئی شوقیہ رکھنے والے ہوتے ہیں، اللہ انہیں توفیق نہ دے، کئی شکار کے لیے رکھتے ہیں، کئی ریچھوں کے لیے رکھتے ہیں. ریچھوں والوں کو اللہ توفیق نہ دے، شکار کے لیے جائز ہے، پہرے کے لیے جائز ہے، تو کتے رکھتے ہیں. زندگی بھر جس نے بھی کتا رکھا ہے، ایمان سے کہیے، وہ صبح و شام بیٹھتا ہے. کبھی آپ نے بھی اپنے کتے کے بیٹھنے کی ادا، ڈھنگ، طور طریقہ غور سے دیکھا ہے؟ آپ سے پوچھا جائے کہ کتا آپ کا کس طرح بیٹھتا ہے، ابرپٹلی، فوری طور پر آپ اس کی ادا، بیٹھنے کا طریقہ بتا سکتے ہیں کہ اس طرح اگلی ٹانگیں کرتا ہے، اس طرح پچھلی کرتا ہے، میرا کتا یوں بیٹھتا ہے کوئی آپ میں سے جو کتے کے بیٹھنے کی ادا بتا سکے؟ یہ ایسی چیز ہی نہیں کہ کوئی اس پر دھیان کرے. کتا رکھنے والا بھی دھیان نہیں، شاید کتے کو شوق کے لیے پالنے والا بھی کوئی نہیں جانتا ہوگا کہ بیٹھتا کیسے ہے. آپ دھیان نہیں کرتے، اور قربان جائیں اس صدق، وفا، استقامت اور خدمت کا صلہ کتے کو یہ ملا کہ اللہ پاک نے اصحاب کہف کے دروازے پر کتے کے بیٹھنے کی ادا تک بھی بیان کی. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ. اس طرح اگلے پاؤں پساڑ کر اور اس طرح پہلو رکھ کے کتاب وہ بیٹھا ہوا تھا غار کے دہنے پر. اللہ پاک نے اس کے اگلے پاؤں پچھلے پاؤں بچھاڑ کر پہلو کے بل اس طرح بیٹھنے کی جو ادا ہے، اس کو قرآن کی وحی کا مضمون بنایا. قرآن میں اس ادا کو بیان کیا. اس رب کے کرم دیکھیے جو اپنے محبوب ولیوں کے کتے کی بیٹھنے کی ادا کا ذکر کرتا ہے، تو اسے اپنے ولیوں کی ادا سے کتنا پیار ہوگا، اپنی ولیوں کی اداؤں سے، ان کے اٹھنے بیٹھنے سے کتنا پیار ہوگا. تو کتے کے بیٹھنے کا انداز بیان کیا قرآن مجید میں، اور پھر آگے بیان کیا عدد کیا تھا اصحاب کہف کا، کتنے تھے. قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یقولون، بعض لوگ قریب کہیں گے یقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم. اللہ پاک نے فرمایا کچھ لوگ کہیں گے، ابھی آپ سے پوچھیں گے یہ کتنے تھے اصحاب کہف، تو فرمایا قرآن مجید میں کچھ لوگ کہیں گے کہ 3 تھے. اب قرآن کہتا ہے ثلاثۃ، کچھ لوگ کہیں گے 3 تھے، رابعہم کلبہم، اور اللہ پاک فرماتا ہے اچھا اگر 3 تھے تو چوتھا ان کا کتا تھا. باری تعالیٰ، ہم نے تو پوچھا ہے کہ اصحاب کہف کتنے تھے، کتے کا تو کسی نے نہیں پوچھا. ہم نے تو پوچھا اصحاب کہف کتنے تھے، ثلاثۃ 3 تھے. وہ کہتا ہے رابعہم کلبہم، وہ 3 تھے تو چوتھا ان کا کتا تھا. اور بعض کہتے ہیں اربعۃ، بعض کہتے ہیں خمسۃ، 5 تھے. فرمایا خمسۃ سادسہم کلبہم، اگر 5 تھے تو چھٹا ان کا کتا تھا. قرآن ہے. اور بعض کہیں گے کہ سبعۃ، 7 تھے، تو فرمایا سبعۃ وثامنہم کلبہم، اگر 7 تھے تو 8واں ان کا کتا تھا. یہ قرآن مجید ہے. اب غور سے جا کے دیکھ لیں، کل تلاوت کریں اور سوچیں کیا بات سمجھ میں آتی. اگر یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا اس بیان کی کوئی تک سمجھ میں آتی، کوئی حکمت سمجھ میں آتی؟ اگر یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا، یہ بات کسی اور نے کہی ہوتی تو آپ حیرت زدہ نہ ہو جاتے کہ کیا بات کہی. اگر آپ کو کوئی دعوت دے کہ آپ میرے گھر تشریف لائیے، دوست احباب مل کے تو کھانا کھائیں، اور آپ جائیں اور وہ آپ سے پوچھے کہ آپ کتنے احباب آئیں، اور آپ کہیں جی 8 ہم ہیں اور 9واں ہمارا کتا ہے، 10 ہم ہیں 11واں ہمارا کتا ہے،
15 ہم ہیں، 16واں ہمارا کتا ہے، تو وہ آپ کی دماغی حالت پہ شک نہیں کرے گا؟ بتائیے، نہیں کرے گا؟ وہ کہے گا میں نے کھانا آپ کا پکایا، عدد آپ کا پوچھ رہا ہوں، آپ کتنے ہیں؟ کتے کو کس طرح اڑا دیا درمیان؟ بھئی آپ 7 ہیں تو 7 بتا دیں، 9 ہیں تو 9 بتا دیں، 10 ہیں 10 بتا دیں، ساتھ یہ کہ نامہ ہمارا کتا ہے اور 11واں کتا، یہ کیا بات؟ کتے کو میں نے آپ کے ساتھ کوئی ڈشز تھوڑی رکھنی ہے، جو کچھ اس کو پھینکنا ہے وہ پھینک دیں گے، کتے کا کیا تعلق ہوا؟ یہ بات تو آپ گوارا نہیں کرتے کہنا، اور کہہ دیں تو سننے والا گوارا نہیں کرتا کہ یہ کیا بات کہہ دی۔ آپ اور ہم ایک بات کہنے پر متعجب ہیں کہ یہ بات بنتی نہیں، اور قربان جائیں وہ رب ہو کر اپنی وحی میں یہ کہہ رہا ہے، اسے کون پوچھ سکتا ہے؟ اسے کون پوچھ سکتا ہے؟ وہ رب ہے، وہ کہتا ہے یہ کچھ کہیں گے 3 ہیں، وہ کہیں گے 3 ہیں، میں کہتا ہوں چوتھا ان کا کتا ہے۔ کچھ کہیں گے 5 ہیں، میں کہتا ہوں اچھا اگر 5 ہیں تو چھٹا ان کا کتا تھا۔ کچھ کہیں گے 7 ہیں، میں کہتا ہوں 7 ہے تو 8واں ان کا کتا ہے۔ کہنے والوں نے صرف عدد بتایا، رب نے ہر جگہ کتے کو ساتھ لگایا۔ یہ قرآن کی ترتیب ہے۔ فَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ، کہیں گے کہ 3 ہیں کچھ لوگ، رب کہتا ہے رابعہم کلبہم، ادھوری بات نہ کرو، چوتھا ان کا کتا ہے۔ کچھ کہیں گے نہیں 5 ہیں، اللہ فرماتا ہے ادھوری بات نہ کرو، اگر 5 ہیں تو سادسہم کلبہم، چھٹا ان کا کتا ہے۔ کچھ کہیں گے نہیں 7 ہیں، فرمایا اچھا بھائی 7 ہیں، وَثَامِنُهُمْ کلبہم، تو 8واں ہمارا ان کا کتا ہے۔ باری تعالیٰ سمجھ نہیں آئی آپ نے ایسا کیوں ارشاد فرمایا؟ اس نے کہا اس نے کتے ہو کر میرے ولیوں کا ساتھ نہیں چھوڑا، میں رب ہو کر پھر اس کتے کو ان سے کیوں جدا کروں؟ وہ کتا تھا، اس کو پتھر مارتے رہے، بگاتے رہے، وہ کتا تھا، بھاگ جاتا یا بھونکتا، اس نے میرے ولیوں کی خاطر بھونکنا چھوڑ دیا۔ کتے بھلا بھونکنا چھوڑا کرتے ہیں؟ نہیں چھوڑتے۔ اس نے میرے ولیوں کی خاطر اپنی خصلت چھوڑ دی، خصلت چھوڑ دی۔ آپ میری بات سمجھیں، میرے ولیوں کی خاطر ان کی ادب میں محبت میں خصلت چھوڑ دی، اور میرے ولیوں کی خاطر ان کی سنگت نہیں چھوڑی، تو میں رب اس کو صلہ دینے والا ہوں، تو میں صلہ دینے پہ آؤں تو میں اس کا ذکر ان کے ساتھ سے ہٹا دوں؟ میں نے بھی جوڑ دیا، اور اب جوڑا ایسا جوڑا ہے کہ قرآن میں کتا ولیوں کے ساتھ ہے، جنت میں بھی کتا ولیوں کے ساتھ ہے۔ تو انسان ان کی سنگت میں آ کر اگر خدمت، استقامت، محبت اور اتباع، ان کی پیروی، یہ 4 خوبیاں اپنا لے، ان کے نقش قدم پہ چلے، ان کی زندگی کے طور طریقوں کا رنگ ڈھنگ اپنا لے، اگر وہ یہ 4 خوبیاں پیدا کر لے تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس پر اللہ کے فیضان اور کرم کا عالم کیا ہو۔ اب جو بڑی لطیف بات کہنا چاہتا ہوں، جس پر کبھی توجہ نہیں گئی، کسی مفسر نے آج تک ان 2 باتوں کو آپس میں نہیں جوڑا۔ آپ 1000 کتب تفسیر کی اٹھا لیں، کل تفاسیر اٹھا لیں اول تا آخر، کل تفاسیر، کسی مفسر نے، امام تفسیر نے آگے جو بات کہنے والا ہوں ان 2 چیزوں کا تعلق آپس میں نہیں جوڑا۔ بڑے تعلق کی بات تھی، وہ بات بتانا چاہتا ہوں آپ کو۔ جب یہ مضمون سارا ختم ہو گیا سورہ کاف میں، جس میں سارا مضمون کتے کی سنگت کا تھا، ولیوں کی سنگت میں استقامت کا تھا، وفا کا تھا، پھر اس پر رب کے صلہ اور عطا کا تھا، جب یہ سارا بیان مکمل ہو گیا تو اس سے آگے اللہ پاک نے ایک نیا بیان شروع کیا۔ جو نیا بیان اس کے ساتھ جوڑا وہ یہ تھا، کتے کا ولیوں کی سنگت میں جم کر بیٹھا رہنا، اور دھتکارنے کے باوجود استقامت پہ ڈٹے رہنا، اور ولیوں کا در، ان کی مجلس اور ان کی دہلیز چھوڑ کر نہ جانا۔ اس مضمون کو مکمل کر کے آگے اللہ پاک نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ آپ 1000 کتب تفسیر کی اٹھا لیں، کل تفاسیر اٹھا لیں اول تا آخر، کل تفاسیر، کسی مفسر نے، امام تفسیر نے آگے جو بات کہنے والا ہوں ان 2 چیزوں کا تعلق آپس میں نہیں جوڑا۔ بڑے تعلق کی بات تھی، وہ بات بتانا چاہتا ہوں آپ کو۔
جب یہ مضمون سارا ختم ہو گیا سورہ کاف میں، جس میں سارا مضمون کتے کی سنگت کا تھا، ولیوں کی سنگت میں استقامت کا تھا، وفا کا تھا، پھر اس پر رب کے صلہ اور عطا کا تھا، جب یہ سارا بیان مکمل ہو گیا تو اس سے آگے اللہ پاک نے ایک نیا بیان شروع کیا۔ جو نیا بیان اس کے ساتھ جوڑا وہ یہ تھا کتے کا ولیوں کی سنگت میں جم کر بیٹھا رہنا اور دھتکارنے کے باوجود استقامت پہ ڈٹے رہنا، اور ولیوں کا در، ان کی مجلس اور ان کی دہلیز چھوڑ کر نہ جانا۔ اس مضمون کو مکمل کر کے آگے اللہ پاک نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ کتے کا، اصحاب کا ولیوں کی سنگت میں جم کر بیٹھنا اور رب کی طرف سے صلہ عطا پا جانا، اس مضمون کو مکمل کرنے کے بعد اللہ نے آگے نیا مضمون جو تعلیم کے لیے دیا، اس میں فرمایا بندے ابھی تو نے سن لیا کہ کتے کا کیا حال تھا، میرے ولیوں کی سنگت میں کس طرح جم کے بیٹھا رہا، پھر میرے لطف و کرم کی بہار اسے کیسے ملی، ابھی پڑھ لیا؟ ہاں باری تعالیٰ پڑھ لیا۔ فرمایا سن، اب کتے کی مثال یاد رکھ، اگلا حکم سن، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، تو بھی میرے ولیوں کی سنگت میں اسی طرح جم جا۔ یہ چیز تفسیروں اور کتابوں میں نہیں تھی، یہ صرف قرآن میں ہے، صرف قرآن میں۔ مثال پہلے بیان کے بعد، اس کو کہتے ہیں ربط بین الآیات۔ قرآن مجید میں ربط بین السور بھی ہوتا ہے، یہ مفسر کا کام ہے، وہ جانے اس صورت کے بعد اگلی صورت جو لائے تو ان دو صورتوں کے آپس میں معنوی ربط کیا ہے۔ اس طرح ربط بین الآیات ہوتی ہے کہ یہ آیت پھر اگلی آیت پھر اگلی آیت، ان آیتوں کے درمیان معنی کا ربط کیا ہے، آیتوں کے درمیان ربط کو ڈھونڈنا، صورتوں کے درمیان ربط کو ڈھونڈنا، اور مضمون اور دوسرے مضمون کے درمیان ربط کو ڈھونڈنا، یہی کام تو مفسروں کا کرنے والا ہوتا ہے۔ لہذا یہ جو بیان ختم ہوا اصحاب کہف اور ان کے کتے کا اور ان کے جم کے ان کی صحبت میں دہلیز پر بیٹھے رہنے کا، اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَاصْبِرْ، اے بندے تو بھی جم جا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنی جان کو جما دے، اپنی جان کو، اپنے آپ کو جما کر بٹھا دے۔ باری تعالیٰ کہاں؟ فرمایا جیسے کتا جم کے بیٹھ گیا تھا ولیوں کے در پر، تو بھی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، تو بھی میرے ان بندوں کی سنگت میں جم کر رہ، میرے ان بندوں کی صحبت میں جم جا، میرے ان بندوں کی سنگت، صحبت، رفاقت اور ان کی مجلس میں اچھی طرح استقامت کے ساتھ بیٹھ جا اور نہ ہٹ۔ باری تعالیٰ تیرے کون سے بندے؟ مَعَ الَّذِينَ، میرے ان بندوں کی سنگت میں جم جا۔ باری تعالیٰ کون سے بندے؟ فرمایا میرے وہ بندے، نفسک مع الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، جو صبح و شام مولا کو یاد کرتے ہیں، جو صبح و شام مولا کو یاد کرتے ہیں۔ اور باری تعالیٰ پھر یاد جو کرتے ہیں تو چاہتے کیا ہیں؟ فرمایا یریدون وجہہ، نہ دنیا کے منصب چاہتے ہیں، نہ مال و دولت چاہتے ہیں، نہ صلہ اور عطا چاہتے ہیں، نہ اجر و ثواب چاہتے ہیں، نہ جنت کے درجے چاہتے ہیں، نہ حور و قصور چاہتے ہیں، کچھ نہیں چاہتے۔ تو مولا پھر کیا چاہتے ہیں؟ صبح و شام جو تجھے یاد کرتے ہیں تو کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا یریدون وجہہ، یار کا مکھڑا چاہتے ہیں، وہ صرف اس کے طالب دیدار ہوتے ہیں، اس کے مکھڑے کے طلبگار ہوتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، تو فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعِشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اے بندے ابھی تو نے پڑھا نا، جیسے وہ کتا 300 سال بن کھائے بن پیے، دھوپ میں، گرمی میں، شدت میں، سردی میں جم کے بیٹھا رہا میرے ولیوں کے در پر، تو بھی اس طرح جم کے بیٹھ جا، ان کی مجلس و سنگت میں جم جا۔ تمہیں پتھر ماریں تو کتے کی طرح ان کا در نہ چھوڑ، دھتکارے در نہ چھوڑ، کھانے کو دیں در نہ چھوڑ، نہ دیں نہ چھوڑ۔ وہ میاں محمد کیا کہتے ہیں؟
مالک دے در بیٹھے رہندے صابر بھکھے ننگے جنہ دلاں وچ عشق نہ رچیا جنہ دلاں وچ عشق نہ رچیا کتے انہاں تھی چنگے مالک دے در بیٹھے رہندے صابر بھکھے ننگے۔ بات عشق کی شروع کی تھی نا، عشق سے یہ استقامت آتی ہے۔ عشق بندے کو ہر اجر سے بے نیاز کرتا ہے۔ عشق کا ایک ہی اجر ہے، یار کا مکھڑا تکنا، یار کی مسکراہٹ کا مل جانا۔ عشق اس کے سوا کسی اجر کا قائل نہیں ہے، نہ کسی اجر کا حاجت مند ہے۔ تو فرمایا تو بھی جم جا میرے ان بندوں کی سنگت میں جو صبح و شام مجھے پکارتے ہیں، میرا نام جپتے ہیں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ہر ایک سے کٹ کر میرے ہو کے رہتے ہیں، میرا نام جپتے ہیں، میری یاد کرتے ہیں، اور چاہتے کیا ہے؟ کچھ نہیں چاہتے سوائے میرے مکھڑے کے، کسی شے کے طلبگار نہیں۔ تو لوگوں کچھ لوگ اس دنیا کے اجر کے طالب ہوتے ہیں، دنیا کے اجر کے طالب ہوتے ہیں۔ یہ عام مؤمنین ہوتے ہیں، عام مؤمنین ہوتے ہیں، اور ترقی نہیں ہوتی جب تک دنیا کے اجر اور دنیا کے حرص اور دنیا کی طلب اور دنیا کا لالچ اور دنیا کی محبت، یہ غلاظتیں جب تک دل کی وادی سے نکال نہ دی جائیں تو وہ لوگ پھر زاہد ہوتے ہیں۔ جب زہد آتا ہے تو زہد عن الدنیا، پھر دنیا دلوں سے نکل جاتی ہے، دنیا دلوں سے نکل جاتی ہے، دنیا کی محبت نکل جاتی ہے، دنیا کا حرص نکل جاتا ہے، دنیا کی طلب و رغبت نکل جاتی ہے۔ دل دنیا کی غلاظت میں ملوث نہیں رہتے، وہ لوگ زاہدین ہوتے ہیں، وہ زاہدین ہوتے ہیں، اور ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ دل دنیا سے الگ ہوتے ہیں اور آخرت کے طلبگار ہوتے ہیں۔ وہ خود دنیا سے نہیں نکلتے، خود دنیا سے نہیں نکلتے، دنیا کو خود سے نکال دیتے ہیں۔ میں خاص بات بتا رہا ہوں، خود دنیا سے نہیں نکلتے کہ دین کے تقاضے پورے کرنے ہیں، فرائض ہیں، خود دنیا سے نہیں نکلتے، دنیا کو خود سے نکال دیتے ہیں۔ یا یوں سمجھیے کہ خود تو دنیا میں رہتے ہیں، خود تو دنیا میں رہتے ہیں مگر دنیا کو خود میں نہیں رہنے دیتے، دنیا کو خود میں نہیں رہنے دیتے، دنیا کی محبت کو جڑوں سے اکھاڑ کر دل کی زمین سے نکال دیتے ہیں۔ اور اللہ کی عزت کی قسم، کسی فقیری کی الف بے شروع نہیں ہو سکتی جب تک دل دنیا کی محبت سے خالی نہ ہو جائے۔ کوئی تصوف، کوئی معرفت، کوئی طریقت، کوئی حقیقت، کوئی ولایت، کوئی روحانیت، کوئی اللہ سے دوستی، تعلق، بلند رتبہ، کچھ نہیں ملتا، پہلا قدم نہیں اٹھتا جب تک دل دنیا کی محبت سے خالی نہ ہو جائے۔ دو محبتیں ایک جگہ جمع نہیں ہوتی۔ آپ برتن میں دودھ اور پیشاب جمع نہیں کرتے، پاک و پلید جمع نہیں کرتے، آپ جمع نہیں کرتے، تو رب آپ کے دل کے برتن میں اپنی محبت کے ساتھ دنیا کا لالچ کیوں جمع کرے گا؟ جس دل میں دنیا کی محبت و رغبت ہو وہاں رب اپنی محبت کی نعمت نہیں ڈالتا۔ رب کی محبت کھڑی رہتی ہے باہر انتظار میں، بندے جس غلاظت سے دل کو تم نے بگاڑ رکھا ہے اس کو دل سے نکال تو میں داخل ہوں۔ یہ زاہد ہیں، پھر وہ دنیا کے اجر کے طالب نہیں، ان کا دل آخرت کے ساتھ لگ جاتا ہے، زاہد ہیں، آخرت سے دل لگ جاتا ہے۔ مگر قرآن نے نہ عام مومنین کی بات یہاں کہی ہے نہ زاہدین کی کہی ہے۔ قرآن نے کہا یریدون وجہہ، پھر ایک درجہ آگے آتا ہے، وہ محبین اور صادقین کا ہوتا ہے، وہ عاشقین کا ہوتا ہے، محبین کا، صادقین کا، عاشقین کا درجہ ہوتا ہے۔ پہلے درجے میں دنیا دل سے نکلی تھی، اگلے اور آخرت آ گئی تھی، اب اگلے درجے میں آخرت کو بھی دل سے نکالا جاتا ہے، آخرت کو بھی دل سے نکالا جاتا ہے۔ اہل اللہ کے لیے، اولیاء اللہ کے لیے
جس طرح دنیا کی محبت کا دل میں رہنا فتنہ ہے، اس طرح آخرت کی رغبت اور لالچ کا دل میں رہنا اس سے بڑا فتنہ ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اگر دنیا کا خیال آ جائے مجھے، دنیا کا، تو میں اپنی طہارت کو حاصل کرنے کے لیے وضو کرتا ہوں۔ ہماری طہارت ٹوٹ جاتی ہے اگر دنیا کا خیال آ جائے، طہارت ٹوٹ جاتی ہے، وضو کرتا ہوں۔ اور فرمایا اگر آخرت کا، جنت کا خیال آ جائے تو طہارت کو واپس لینے کے لیے غسل کرنا پڑتا ہے، بڑا حدث ہو جاتا ہے۔ کسی نے پوچھا حضرت یہ تو بیان کر دیا، وجہ کیا؟ کہ دنیا کا خیال آئے، لوگ تو سمجھتے ہیں نا دنیا گھٹیا ہے، آخرت اونچی چیز، دنیا کا خیال آئے تو وضو سے طہارت مل جائے، اور آخرت کا خیال آ جائے تو وضو سے نہیں، غسل کرنا پڑے۔ وجہ کیا؟ فرمایا اس لیے کہ دنیا تو ہم پہلے ہی دل سے نکال چکے ہوتے ہیں، لہٰذا اگر دنیا کا خیال آئے تو دل اس کے لیے چپکتا نہیں، دل دنیا کے لیے لپکتا نہیں، دل دنیا سے چپکتا نہیں، دل دنیا میں الجھتا نہیں، زیادہ دیر دنیا کا خیال دل میں ٹکتا نہیں ہے، اس لیے تھوڑا حدث ہوتا ہے، وضو سے کام چل جاتا ہے۔ مگر آخرت اور جنت چونکہ عالم نور کی شے ہے، مالا اعلیٰ کی شے ہے، انوار و تجلیات کی جا ہے، اگر آخرت اور جنت کا خیال آ جائے تو دل اس کی طرف جھک جاتا ہے، راغب ہوتا ہے۔ چونکہ راغب ہوتا ہے تو جنت اور آخرت کا خیال پھر دیر تک دل میں رہتا ہے، دیر تک دل میں رہتا ہے۔ تو عاشقوں کے لیے جیسے دنیا رب کا غیر ہے ویسے جنت بھی رب کا غیر ہے۔ فرق اتنا ہے کہ دنیا کا خیال آئے جلدی چلا جاتا ہے عاشقوں کے دل سے، جنت اور آخرت کا خیال آ جائے تو دیر لگاتا ہے، اس لیے اس کے لیے غسل کرنا پڑتا ہے۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخار ہو گیا آپ کو، بڑے علاج ہوئے، بخار اترتا نہیں تھا، لوگ پوچھنے کے لیے آئے، کسی کو کچھ بتا دیا، کسی کو کچھ بتا دیا، کسی کو کچھ بتا دیا، جیسا بندہ دیکھا اسی بات کر دی۔ حضرت امام حسن بصری عادت کے لیے آئے، پوچھنے کے لیے آئے، پاس بیٹھ گئے، فرمایا بی بی رابعہ بصری لوگوں والا جواب نہ دینا، اصل بات بتا، بخار آیا کیوں اور جاتا کیوں نہیں، اصل بات بتا۔ تو چونکہ پوچھنے والے بھی عاشق و عارف تھے، اب عارفہ نے عارف کو بتایا کہ حضرت حسن بصری بات یہ ہے، آیا اس لیے کہ میں تلاوت کر رہی تھی قرآن مجید کی، دوران تلاوت جنت کا ذکر آ گیا، سورہ واقعہ آ گئی، آخری صورتیں، جنت کا ذکر آ گیا، خوب جنت کی بہاروں کا ذکر آ گیا، نعمتوں کا ذکر آ گیا، جنت کے باغات کا، چشموں کا، نہروں کا، پھلوں کا، جنت کی نعمتوں کا ذکر آیا تو میرا دل راغب ہو گیا اور اس طرف جھک گیا، اور دل میں جنت کی طلب پیدا ہوئی، بس دل کا جنت کی طرف جھکنا تھا، اور دل میں جنت کی طلب اور محبت کا پیدا ہونا تھا۔ رب کائنات کی بارگاہ سے ایک آواز آئی، اور وہ آواز جھڑک کی صورت میں آئی، جھڑک کے کہا رابعہ عشق کا دعویٰ ہم سے اور رغبت جنت کی، عشق و محبت کا دعویٰ ہم سے اور طلب اور لالچ جنت کی، دو رغبتوں سے تو بات نہیں چلے گی، بس وہ یار کی جھڑکی تھی تب سے بخار میں ہوں، اور اترتا اس لیے نہیں کہ خیال تو چلا گیا، معلوم نہیں کہ اس کی ناراضگی ختم ہوئی ہے جنت۔ دنیا دل سے نکلتی ہے، آخرت آتی ہے، پھر آخرت دل سے نکلتی ہے، پھر صرف یار آتا ہے، اس کا ذکر کیا، یریدون وجہہ، ان کی مجلس میں بیٹھ جو نہ طالب دنیا ہو نہ طالب آخرت ہو، طالب آخرت ہوا تو اسے مرید کہتے ہیں، سن لیں، طالب دنیا کا نام مرید نہیں ہے، یہ سب دھوکہ بازی ہے، یہ جو ہم مرید بنے پھرتے ہیں، طالبان دنیا وہ مرید نہیں ہے، مرید کا معنی ہے اللہ کا ارادہ کرنے والا، دنیا کی طلب ہو تو مرید کیسا،
مرید بنتا ہے آخرت کی طلب سے، آخرت کی طلب و ارادے سے۔ مرید تو وہ ہے جو طالب آخرت ہے، تو شیخ کون ہوگا؟ مرید وہ ہے جو طالب آخرت ہے، تو شیخ وہ ہے جو طالب مولا ہے۔ جو طالب مولا ہے وہ شیخ ہے، جو طالب آخرت ہے وہ مرید ہے۔ میں امریکہ میں اپنے وزٹ پر تھا، تو میرا خطاب ختم ہوا تو کچھ سوال و جواب کا سیشن تھا۔ صاحب نے کھڑے ہو کے سوال کیا، اس نے کہا جی گرمیوں کے موسم میں بہت سارے پیر پاکستان سے آ جاتے ہیں، اور آج کل نیو یارک میں کثرت کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، اور ان کے مرید اور خلفاء ہر طرف پھر کے کرامتیں سنا کے گھیر گھیر کے لے جاتے ہیں ان کے۔ سمجھ نہیں آتی کہ پیر کامل کون ہے، کس کی بیعت کریں اور کس کی بیعت نہ کریں۔ آپ ہمیں کامل کی پہچان بتا دیں۔ سوال تھا کامل کی پہچان بتا دیں۔ میں نے کہا ایک سادہ جملے کی پہچان دیتا ہوں، ہر ایک کو سمجھ آ جائے۔ ان کا جی، میں نے کہا کامل کی پہچان یہ ہے جسے مریدوں کی تلاش نہ ہو، جسے مریدوں کی تلاش نہیں وہ کامل ہے، اور جو مریدوں کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہے تو دراصل اس کا پیر تو وہ مرید ہے جس کے پیچھے مارا مارا پھرتا ہے۔ علامہ نے کہا تھا کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ یہ حضرت حافظ جی سرکار رحمت اللہ علیہ، بہت زیادہ نہیں، تھوڑا ان کے بارے میں میری معلومات میں آیا، میں نے سنا، مگر جتنا سنا ان کو طالب مولا پایا۔ یہ ان لوگوں میں نہیں جو مریدوں کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہیں۔ شیخ وہ ہوتا ہے کہ اسے شیخ کی تلاش میں مارا مارا پھرے، نہ کہ پیر مرید کی تلاش میں مارا مارا پھرے۔ پیر یریدون وجہہ، وہ تو اس کی مکھڑے کی تلاش میں پھرتا ہے، اسے اس کی مکھڑے کے سوا کوئی طلب نہیں ہوتی۔ لوگ اس کے طالب ہوتے ہیں، وہ مولا کا طالب ہوتا ہے۔ لوگ اس کے طالب ہوتے ہیں، وہ مولا کا طالب ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ایسوں کی سنگت میں لوگوں جم کے بیٹھ جاؤ۔ یہ نسبت کا، ارادت کا، نسبت کا، ولیوں کے سنگ اور ان کے دامن سے لگ جانے کا حکم ہے قرآن میں۔ جم کے بیٹھ جاؤ۔ اور پھر آگے ایک بات کہی بڑی لطیف، اور فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُ، ان کے ساتھ جم جاؤ، جڑ جاؤ، ان کی سنگت میں بیٹھ جاؤ، ان کا دامن نہ چھوڑو۔ کون؟ جو مولا کے طالب ہیں۔ اور پھر وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُ، اور ان کو تکتے رہا کرو، ان کو تکتے رہا کرو، ان کے چہروں سے آنکھیں نہ ہٹانا۔ یہی عبادت ہے۔ جب ولی کی مجلس میں آؤ، اس لمحے نماز فرض پڑھنا فرض ہے، فرض نماز پڑھنا فرض ہے۔ نماز فرض کے علاوہ جب ولی کی صحبت میں بیٹھو، نہ نفل نہ تسبیح، فقط تکنا عبادت ہے، کیونکہ اس کو تکنا اس کی مجلس میں یہ نفلی عبادتوں سے اعلیٰ ہے۔ پھر جب رات کو آپ عبادت کے لیے، ریاضت کے لیے اپنی جگہ پہ چلے گئے، پھر ساری رات عبادت کریں، مگر جب اس ولی اللہ والے کی مجلس میں بیٹھیں تو بس صرف اس کو تکتے ہی رہیں، اس کو تکتے ہی رہیں، تکتے ہی رہیں، اس کو تکنا عبادت ہے۔ اور پھر فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اپنی آنکھیں ان کے چہروں سے نہ ہٹانا۔ اللہ نے فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا النظر الی الکعبۃ عبادت، جب کعبے میں جاؤ اگر تلاوت بھی نہ کر سکو، طواف نہ کر سکو، زمزم نہ پی سکو، کوئی کام بھی اگر نہیں کر رہے، فقط صحن کعبہ میں بیٹھ کے کعبے کو تک رہے ہو، یہی عبادت ہے۔ اور ایسی عبادت ہے کہ اس صحن سے باہر نکلو، پوری کائنات میں یہ عبادت کہیں نہیں اثر نہیں، فقط کعبے کو تکنا عبادت ہے۔ اور پھر حضور کی بارگاہ میں آقا نے فرمایا یہ کعبے کو تکنا عبادت ہے،
اور ایک اور تکنا بھی بتا دوں، النظر الی وجہ علی عبادت، یہ علی کے چہرے کو تکنا عبادت، یہ کعبے کو تکنا، یہ چہرہ علی کو تکنا، پھر یہ فضیلت ہر ایک کو اس کے درجے کے مطابق ہے۔ یہ تو خصوصیت کے لیے آقا نے فرمایا۔ کیا آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام سے، حل انبئکم بخیارکم، اگلی تیسری حدیث، کیا تمہیں بتا دوں کہ بھلے لوگ کون ہوتے؟ اچھے لوگ، اللہ والے اچھے لوگ کون ہوتے؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ بتا دیں۔ فرمایا خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، فرمایا اچھے لوگ، بھلے لوگ، ولی لوگ وہ ہوتے ہیں کہ ان کے چہروں کو تکو تو خدا یاد آ جائے، جن کے چہروں کو تکنے سے خدا یاد آئے وہ خدا کے دوست ہیں، کیونکہ غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، دوست کے پاس بیٹھو تو اسی کی خوشبو آتی ہے، جب ولی کو دیکھتے ہیں تو اس کا حسن یاد آتا ہے۔ اذا رؤوا ذکر اللہ، اور حدیث میں یہ بھی ہے جس میں آقا علیہ السلام نے، طبرانی میں آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ ذکرت اذا ذکروا ذکرت واذا ذکرت ذکروا، فرمایا ان کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے میری قربت اور عنایت سے کہ جب ان کا ذکر کیا جائے تو ان کے ذکر میں میرا ذکر خود بخود ہو جاتا ہے۔ ہائے ہائے، ان کا ذکر کیا جائے تو میرا ذکر، یعنی انہیں یاد کیا جائے تو میری یاد آ جاتی ہے، اور مجھے یاد کیا جائے تو ان کی یاد آ جاتی ہے۔ تو جو چہرے رب کی یاد دلا دیں وہ عبادت ہے، جو چہرے رب کی یاد دلا دیں وہ تکنا عبادت ہے۔ تو فرمایا ولا تعد، یہ قرآن کی نص تھی، اس پر سند احادیث کی دے دی۔ فرمایا ولا تعد عیناک عنہم، اور ان کی آنکھ، اپنی آنکھیں ان کے چہروں سے نہ ہٹانا، نہ ہٹانا، جم جم کے تکتے رہو۔ ادھر فرمایا جم جم کے بیٹھے رہو، اب فرمایا جم جم کے تکتے رہو۔ تو باری تعالیٰ اگر نگاہ ہٹا دی، ان سے نگاہیں پھیر لی، تو جو ان کو تکتے رہتے ہیں وہ عبادت کی روح کو پاتے ہیں، اور جو ولیوں سے نگاہیں پھیر لیتے ہیں، باری تعالیٰ اگر نگاہ ان سے پھیر لی تو کیا ہوگا؟ فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اگر نگاہیں ان سے پھیر لی تو دنیا کی زینت میں غرق ہو جاؤ گے، دنیا کی زینت میں غرق ہو جاؤ گے۔ تو اس آیت کریمہ کے دونوں معانی سے پتہ چلا کہ ان سے نگاہیں ہٹانا دنیا کی زینت میں غرق ہو جانا ہے، اور ان کی مجلس میں رہنا اور تکتے رہنا دنیا کی زینت اور اس کی محبت سے پاک ہو جانا ہے۔ تو جس کی مجلس دنیا کی محبت گھٹا دے وہ اللہ والا ہے، جس کی محبت، جس کی مجلس صحبت اور زیارت دنیا کی محبت گھٹا دے، جس کی مجلس میں بیٹھو، اس کی باتیں سنو، اس لمحے دل دنیا سے اکتا جائے اور دل کہے یار چھوڑ چلو یہ نگری، اس نگری میں کیا رہنا، چلو یار کے ساتھ تعلق ناتا جوڑنے کے لیے کہیں اور چلے۔ علامہ نے کہا ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ تو یہ حاضر و موجود دنیا ہے، اس کی زینت ہے، اس کا لالچ ہے، ہم تو اسی میں مارے مارے پھرتے ہیں۔ ہم تو ولیوں کے پاس بھی آتے ہیں تو دنیا کے لیے آتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، ولیوں سے تو ان کو تو تکنا، ان کے پاس آنا بھی رب کو یاد کرنے کے لیے تھا کہ رب مل جائے۔ کتنے رہ گئے جو آج کسی اللہ والے کے پاس آئیں کہ رب مل جائے۔ ہم تو آتے ہیں کہ مقدمہ جیت جائیں، اولاد مل جائے، کاروبار مل جائے، نفع آ جائے، دشمن ملیا میٹ ہو جائے، مرادیں ہو جائیں۔ ہم تو دنیا کو مرادیں بنا کر دنیا کے لیے آتے ہیں، اور فقیر اولیاء اس لیے آتے ہیں کہ ہمارے دلوں سے دنیا کو نکال کر اللہ کے ساتھ دلوں کا ربط جوڑ دیں۔ اور پھر فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، ان کی مجلس میں بیٹھو، ہماری یاد میں آگے بڑھتے جاؤ، اور جن کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے غافل جانو ان کی پیروی نہ کرو، اور جنہیں ہر وقت
اللہ کی یاد میں ذاکر و شاغر جانو، ان کے پیچھے پھرا کرو، کچھ نہ کچھ جو ان کو ملا ہے اس میں سے 2 قطرے چھینٹے آپ کو بھی مل جائیں گے، اور چھینٹے نہ ملے تو بو تو مل ہی جائے گی، چھینٹے نہ ملے جام مل جائے گا، نہیں تو چھینٹے مل جائیں گے، ارے 2 قطرے نہ ملے تو بو تو مل ہی جائے گی۔ گرد مستاں گرد گر میں کم رسد بوئے رسد، اور بوئے او گر کم رسد رویت ایشاں بسست۔ مست عاشقوں مستوں کے ارد گرد گھوما کرو، مستوں کے ارد گرد پروانہ جس طرح شمع کے گرد گھومتا ہے، مستوں کے گرد گھوما کرو، تو کیا ہوگا کہ شاید کہ ایک آدھ جام تمہیں بھی مل جائے۔ شراب کا کوئی جام، شراب الست، شراب عشق الہی، شراب معرفت الہی کا کوئی گھونٹ تمہیں مل جائے، اور اگر گھونٹ نہیں ملتا تو فرماتے ہیں پھر اگر گھونٹ نہیں ملتا تو بو تو مل ہی جائے گی۔ ان کی مجلس میں جو بیٹھو گے تو جس شراب نے انہیں مست و بے خود کر رکھا ہے، اگر شراب کا گھونٹ نہیں ملتا تو اس کی مہک تو مل ہی جائے گی، مہک ہی کافی۔ اور فرمایا اگر کسی کو مہک بھی نہ مل سکے، اتنا ہی گیا گزرا ہے، مہک اور بو بھی نہ ملے تو کہو کہ ولیوں کی مجلس میں آ کر اگر بو بھی نہ ملے پھر بھی محروم اور خود کو بدبخت نہ سمجھو، رویت ایشاں بسست، ان کو تک لینا بھی کافی ہے، ان کو تک لینا بھی کافی ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بھی ان کا ہم نشین ہو، ہم مجلس ہو، آ کے بیٹھے وہ محروم نہیں رہتا، کچھ نہ کچھ لے کے جاتا ہے۔ لا یشقا بہم جلیسوں، ان کے پاس جو جلیس بیٹھتا ہے وہ محروم نہیں رہتا، کچھ نہ کچھ لے کے جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھا حال عطا کر دے، استقامت والا حال عطا کر دے، اور دنیا بہت دیکھ لی آپ نے، دنیا کا کوئی حسن اور دنیا کی کوئی کیفیت اور کوئی چاہت لذت کی شے نہیں ہے، لذت ہے تو مولا کے تعلق میں ہے، لذت اور حلاوت اور شیرینی اور کیفیت اور نشہ ہے، دنیا کی کسی شے کا نشہ محبوب کے عشق کے نشے جیسا نہیں ہے، اس کی قربت و معرفت کے نشے جیسا نہیں ہے۔ بس کوشش کریں کہ کچھ قطرے نہیں تو بو ہی صحیح وہ نصیب ہو جائے۔ ہم چند سالوں کی زندگی کے لیے مارے پھرتے، تباہ ہوئے پھرتے ہیں، بھول گئے ہیں کہ جس دن آنکھ بند ہوگی تو پھر کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی شروع ہو رہی ہے۔ ختم ہونے والی زندگی نے ہمیں برباد کر دیا، ہلکا کر دیا، اور وہ جو ختم نہ ہونے والی زندگی آ رہی ہے کبھی اس کا بھی سوچا؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ فکر دے اور یہ حال عطا کر دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ صلی علی محمد ہے چمن ہی چمن مدینے میں، ہے چمن ہی چمن مدینے میں، مجھ کو کر دو دفن مدینے میں، مجھ کو کر دو دفن مدینے میں، ہے چمن ہی چمن
مدینے میں مجھ کو کر دو دفن، 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 مدینے میں جب سے دیکھا ہے گنبد خضرا، جب سے دیکھا ہے گنبد خضرا، تن یہاں پہ ہے من، مدینے میں تن یہاں پہ ہے من، مدینے میں ہے چمن ہی چمن، مدینے میں مجھ کو کر دو دفن، مدینے میں حاضری کا شرف ملا ہے جسے، حاضری کا شرف ملا ہے جسے، اس کی دیکھو خبر، مدینے میں اس کی دیکھو خبر، مدینے میں ہے چمن ہی چمن، مدینے میں مجھ کو کر دو دفن، مدینے میں مجھ کو کر دو دفن، مدینے میں مجھ کو کر دو دفن، مدینے میں مدینے والا یا منا دلا، مدینے والا یا منا دلا، لگیا نبھا جان دا، مدینے والا یا منا دلا، لگیا نبھا جان دا، سہارا جدا کوئی نہ ہوئے، سہارا جدا کوئی نہ ہوئے، او گل لا جان دا، مدینے والا یا منا دلا، لگیا نبھا جان دا، سہارا جدا کوئی نہ ہوئے، او گل لا جان دا، مدینے والا یا منا دلا، ٹوٹی ہوئی لت جوڑ دا، تے کڈی ہوئی اکھ موڑ دا، ٹوٹی ہوئی لت جوڑ دا، تے کڈی ہوئی اکھ موڑ دا، ٹوٹی ہوئی لت جوڑ دا۔